الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے پاس ایک اہم سوال ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے کیا مراد ہے، اور بعض لوگ عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں، کیا اس نام کی اسلام میں کوئی عید ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے اس کے متعلق میں آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ بات بتاتا ہوں، تو اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، تو بے شمار لوگ اس حج میں شریک ہونے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے لیے تشریف آوری کی اطلاع یمن میں ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، تو بہت سی جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے مدینہ کی طرف نہیں جانا تھا، بلکہ اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہونا تھا، تو وہ اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو گئیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کثیر جماعت تھی جنہوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ واپس ہونا تھا۔ جس وقت جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم جو مقام جحفہ کے قریب واقع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں پہنچتے ہیں، تو اس مقام پر جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، اور اس دوران بعض لوگوں کی طرف سے وہ شکایات پیش کی گئیں جو سفر یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پیش آئیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان شکایات کی بنا پر رنجش تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض افعال پر ان کو اعتراض تھا۔ تو غدیر خم، غدیر عربی میں جوہر یا تالاب کو کہتے ہیں، خم ایک مقام کا نام ہے، تو غدیر خم کے مقام پر بروز یکشنبہ سن 10 ہجری کو 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس خطبہ میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ضروری امور کے متعلق ذکر فرمایا، ان میں سے ایک اہم چیز وہ ان شبہات کو بھی دور کرنا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پیش آئے تھے، اور جو اعتراضات جن کی وجہ سے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رنجش تھی، وہ اعتراضات جو پیش آئے تھے ان کو دور کرنا تھا۔ تو ان کی مدافعت کے لیے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور حضرت علی کی امانت و عدالت کا واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، کہ جس سے حضرت علی پر جو شکایات تھیں ان شکایات کا ازالہ مقصود تھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امین ہیں، حضرت علی عادل ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمانے کے لیے
جو الفاظ ذکر فرمائے تو ان میں ایک کلمہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس شخص کے لیے میں محبوب ہوں اور دوست ہوں، پس علی بن ابی طالب بھی اس کے محبوب اور دوست ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو ان کلمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراضات کا ازالہ اور اشکالات کو دفع کرنا مقصود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور برات اور ان کے حسن کردار کو پیش کرنا تھا۔ مطلب یہاں پر کوئی مسئلہ خلافت یا نیابت نبوی کے متعلق کسی قسم کا کوئی پیش نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے کوئی اس طرح کا سوال کیا، اور نہ ہی اس مقام پر نیابت یا خلافت کے متعلق کوئی گفتگو ہوئی، کوئی بات ہوئی، بلکہ اس مقامات پر وہ شکایات پیش کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لوگوں کے دلوں میں تھیں۔ تو ان شکایات کنندگان میں حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اس مقام پر کسی قسم کا خلافت کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی بحث خلافت کے متعلق چل رہی تھی، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے متعلق کوئی گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ وہ شکایات پیش ہوئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کے لیے، آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور آپ کے امین اور آپ کے عادل ہونے کو بیان کرنے کے لیے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں ارشاد فرمائیں، تو وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جملہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب قطعاً کوئی خلافت نہیں ہے، اور نہ ہی اس جگہ پر اس کا مطلب کوئی نیابت ہے، بلکہ یہاں پر مولا کا جو معنی ہے وہ دوست، اس کا معنی ہے دوست اور محبوب۔ جو حدیث مبارکہ یہ جو بیان کی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے، وہ اگلا حصہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر من کنت مولاہ، مولا سے جو مراد ہے وہ محبت ہے، دوستی ہے، مولا سے مراد نیابت اور خلافت نہیں ہے۔ اگلے جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو اور عداوت کو آمنے سامنے بیان فرمایا، محبت کو اور عداوت کو آمنے سامنے بیان فرمایا، ولایت کو بمقابلہ عداوت کے بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی، دعا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو اپنا دوست رکھے، اے اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ تو یہ جو اگلا حصہ ہے حدیث کا، یہ بھی مولا کے اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مولا کا معنی محبت ہے، جو مولا کا معنی دوستی ہے، مولا کا معنی جو ہے وہ خلافت اور نیابت یہ ظاہر نہیں کر رہا۔ تو اس مقام پر یہ جو مقام ہے غدیر خم، اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر شکایات جو پیش ہوئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امین اور عادل بیان فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے مولا کا معنی جو ہے وہ خلافت اور نیابت بنا لیا ہے، خلافت اور نیابت، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اعلان فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں وہ آقا کے نائب ہیں، حضرت علی جو ہیں وہ آقا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلیفہ ہیں، آقا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے، جبکہ یہ جو انہوں نے معنی سمجھا ہے یہ معنی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ یہ واقعہ سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کہیں پر کسی حدیث سے کسی دلیل سے کسی طرح بھی یہ معنی جو ہے یہاں پر یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں نے اس کا معنی جو ہے وہ نیابت اور خلافت لیا ہے، حضرت علی کو نائب اور خلیفہ جو ہے وہ مانا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی کو وہ پھر عید کا نام دے دیا گیا، کیونکہ عید کا معنی خوشی ہے، تو وہ اس طرح کی خوشی منا رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی اسلام میں کوئی خوشی اس طرح کی بیان نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی پیش کی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے دو خوشیاں ہیں، ایک عید الاضحیٰ کی خوشی ہے، ایک عید الفطر کی خوشی ہے۔ یہ جو دو خوشیاں ہیں اجتماعی طور پر منانے کے لیے، ان دو خوشیوں کا ذکر ہے، صرف ان دو عیدوں کا ذکر ہے، اسلام میں کسی اور تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو عید منائی جا رہی ہے، تو آج کل تو بعض لوگ جو ہے وہ بغض صحابہ میں مبتلا ہو کر شاید کہ اس لیے بھی یہ عید منا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے تھے، تو ان کی شہادت کی بھی خوشی اور عید منا سکتے ہیں، ورنہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی جو عید نہ اسلام نے بتلائی نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عید کی کوئی تشریح کی، تو کوئی مسلمان جو ہے اس طرح کی کوئی تیسری عید یا چوتھی عید نہیں منا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔